السلام علیکم ناظرین، آج کی حدیث نمبر 6 ہے جو انتہائی اہم حدیث ہے۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ حدیث کو پورا سنیے گا، سمجھے گا اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے تمام بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ ہے حقوق الباد کے حوالے سے۔ حدیث نمبر 6 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم و دینار ہوں اور نہ سامان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ ہر قسم کی عبادت لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ہی کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر اس نے تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، اور وہ یہ سب گناہ لے کر آئے گا، تو ان سب لوگوں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ پھر جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقوق ابھی باقی ہوں گے تو ان کی برائیاں اس شخص پر ڈال دی جائیں گی اور پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ نیکیوں سے خالی ہاتھ ہو چکا ہوگا اور برائیوں سے اس کا دامن بھرا ہوا ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم سے اخذ کی گئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق الباد کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ اکثر مسلمانوں میں یہ خیال عام ہے کہ چند عبادات کی ادائیگی سے بخشش ہو جائے گی، اس لیے نماز، روزے اور حج کا تو اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ اور دیگر مالی صدقات اور نفقات کو بڑی حد تک نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ گویا دین کے صرف ایک حصے یعنی حقوق اللہ کی ادائیگی کی جاتی ہے، لیکن دوسرے بڑے حصے یعنی حقوق الباد کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اسلام کا جو تصور دین وہ یہ ہے کہ دونوں حقوق کی ادائیگی فرض ہے۔ اولیت حقوق اللہ کو حاصل ہے، لیکن حقوق الباد بھی فرض ہیں، بلکہ تمام عبادات کا مقصد ہی حقوق الباد کی ادائیگی کے لیے مسلمان کی تربیت کرنا ہے، تاکہ وہ اتنا نیک بن جائے کہ برائی میں مبتلا نہ ہو اور معاملات زندگی ایمانداری سے سر انجام دے۔ مثلاً نماز کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اسی طرح روزے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور حقوق الباد کی اہمیت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی آزمائش کا حقیقی میدان ہے۔ اگر ایک مسلمان ان کو ادا نہیں کرتا تو آخرت میں ناکامی یقینی ہے۔ مثلاً جو بندہ عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر فرائض اور بالخصوص اپنی ڈیوٹی صحیح معنوں میں سر انجام نہیں دیتا تو اس کی روزی حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ، رشوت، سود جیسے حرام ذرائع اختیار کرنے سے بھی روزی حرام ہو جاتی ہے۔ تو عبادات اس دنیاوی میدان کے لیے انسان کو تیار کرتا ہے تاکہ انسان ان چیزوں سے بچ سکے۔ حرام خور کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حرام کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حرام کھانے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ مزید یہ کہ زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے والے کی بھی بہت سی نیکیاں چھین لی جائیں گی، اس لیے کہ حقوق الباد کو ادا نہ کرنے والے کی حقیقت میں حقوق اللہ کی ادائیگی بھی قبول نہیں ہوگی، اور اگر کچھ عبادات اور درجہ قبولیت حاصل کر بھی لیں تو دوسری برائیاں اس کو دوزخ میں لے جائیں گی۔ اس حدیث مبارکہ میں جو یعنی کہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، جیسے کسی کو گالی دینا، بہتان طرازی کرنا، ناحق مال کھانا، قتل ناحق بہت بڑا جرم ہے، تو ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تاکہ ہم اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث مبارکہ اچھی لگی ہوگی اور آپ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اس پر ضرور عمل پیرا ہوں گے اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک بھی شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور حدیث کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ سب کا نگہبان۔